ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے آ رہے ہیں کلاس 12 CBSE گلستان ادب اردو ادب کی تاریخ میں۔ آج ہم پڑھیں گے ترقی پسند تحریک۔ 12ویں کے بچے ہوں یا کالج کے بچے ہوں سبھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ نوٹس بھی مل جائیں گے ہمارے پاس، آن لائن آف لائن کلاسز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترقی پسند تحریک کے بارے میں پڑھیں گے۔ 320 سے 324 کے بیچ ہے، یہ 4 پیجز کی ہے، تو بہت دھیان سے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں۔ ترقی پسند تحریک۔ انسان کا ہر زمانے میں نئے نئے چیلنج پیش آتے رہے ہیں اور اس نے انہیں قبول کر کے حالت کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ 20ویں صدی ساری دنیا میں ایک نئے جوش و خروش نظر آنے لگا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تیز تر ہونے اور دنیا کے دوسرے حصوں میں واقفیت کو بڑھنے کے ساتھ نئے رجحانات رونما ہونے لگے۔ اس کا اندازہ ترقی پسند تحریک کی سرگرمیوں سے ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا زمانہ پہلے ہی سے سازگار۔ علی گڑھ تحریک، پھر اقبال، پریم چند اور جوش کے ہاں بہت سے مقاصد نمایاں ہو چکے تھے، جنہیں بعد میں ترقی پسند تحریک نے ایک نیا روپ دیا۔ ترقی پسند تحریک کا جو قیام ہے باقاعدہ آغاز 1936 میں ہوا، لیکن اس کے آثار پہل چند نوجوان ادیبوں کے مجموعہ انگارے 1932 میں ظاہر ہوا۔ انگارے محمد احمد علی، سجاد ظہیر، رشید احمد، محمود الظفر کی کہانیاں شامل ہیں۔ ان کی کہانیوں کے بارے میں سجاد ظہیر نے اپنی کتاب روشنائی میں لکھا ہے کہ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماج میں رجعت پرستی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ ہے۔ انگارے کی اشاعت کے بعد مارچ 1933 میں اسے ضبط کر لیا گیا۔ لندن میں مقیم نوجوانوں نے ایک گروہ کوششوں سے 1935 کے ابتدائی مہینوں میں وہاں نان کنگ ریسٹوروں میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا۔ ملک راج آنند نے اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ یہ انجمن کا اعلان نامہ تیار ہوا جس کی تیاری سجاد ظہیر، ڈاکٹر تاثیر اور ملک راجہ آنند نے حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ جولائی 1935 میں ہندوستان میں اختر حسین رائے پوری کی کتاب ادب اور انقلاب چھپ کر سامنے آئی، جس نے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی جیسے مباحثوں کا راز کھول دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، یعنی اب جو ہے ادب برائے ادب نہیں رہا بلکہ ادب برائے زندگی۔ ادب برائے ادب کا مطلب ہوتا ہے کہ ادب صرف اس لیے لکھا جا رہا تھا کہ لوگ اس سے خوش ہوں، سکون ملے، لیکن اب ادب برائے زندگی تھی، یعنی اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ تھا۔ انجمن ترقی پسند تحریک کا پہلے کل ہند کانفرنس پریم چند کی صدارت میں اپریل 1936 میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ پریم چند نے اس موقع پر اپنے صدارتی خطبہ پیش کیا جس کا اختتام ان الفاظ پر ہوا: ہم کسوٹی پر وہ آداب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کر دے۔ سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ترقی پسند تحریک 1960 تک مقبول رہی۔ اسی زمانے میں سیاسی مقصد کے حاوی ہونے کی بنا پر بہت سے ادیب تحریک سے الگ ہو گئے، جو سیاسی مقاصد سے متفق ہونے کے باوجود بھی ادب میں جمالیاتی پہلو کی اہمیت کو قائل تھے۔ اچھا، معین، احسان جزوی، سعادت حسن منٹو، اختر علی ایمان ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ترقی پسند شاعری۔ ابتدا میں ترقی پسندوں نے غزل کے جاگیردارانہ دور کی یادگار کو سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر خود انہی میں اسرار الحق مجاز، معین احسان جزوی اور مجروح سلطان پوری غزل کہتے رہے۔ ان کی بدولت غزل ایک نیا رنگ آیا۔ انہوں نے کلاسیکی روایت کے مطابق پرانے استعاروں، تشبیہ اور علامتوں کے ذریعے مظالموں کی ہمدردی کا پیغام عام کیا اور پھر بہتر زندگی کے خواب دکھائے۔ اس طرز کے بعد محمد فیض احمد فیض نے بہت فروغ دیا۔ ترقی پسند ناول اور افسانے۔ ترقی پسند ناول اور افسانے پریم چند کے بعد ہوا۔ سماجی حقیقت پسندی، انسانی دوستی پریم چند کا ورثہ تھا جسے ترقی پسندوں نے اپنایا۔ اس طرز کے ابتدائی نقوش انگارے میں ملتے ہیں۔ افسانے اور ناول میں بھی شاعری کی طرح راست بامقصد پیغام اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچانے والے طرز ملتے ہیں، مگر ترقی پسند افسانہ نگاروں نے تکنیک کے نئے تجربے کیے جس سے آنے والے دور میں اس اصناف کو فروغ ہوا، اور افسانہ نگاروں میں علی عباس حسنی، حیات اللہ انصاری، کرشن چند اور یہ سارے لوگ شامل تھے۔ ترقی پسند تنقید بھی ترقی پسند تنقید کی بھی ترقی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں مظالموں کی حمایت کرنا،
مظلوموں کی۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ہم دیکھیں تو جس طرح صرف زبان و بیان کی خوبیاں ہی نہیں بلکہ جس کے ذریعے انقلابی روح بیدار کی جا سکے، سماج کی برائیوں کو سامنے لایا جائے اور اپنی پیچیدگیاں نہ ہوں کہ لوگ آسانی سے کچھ نہ سمجھ سکیں، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک جو ہے وہ ایک کامیاب تحریک تھی۔ امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔